Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. We will start our class. अच्छा, आज हम पहले थोड़ी सी रीडिंग करेंगे, रीडिंग और उसके बाद फिर हम कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे, ठीक है? सबसे पहले रीडिंग करनी है आपने। आप सीधे होके बैठ जाएं सारे, प्लीज बड़े अटेंटिव होके बैठना है आपने। और कल भी मुझे कंप्लेन आई है कि आप में से कुछ लोग बच्चे नॉन सीरियस थे, और इसके लिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए एक्सप्लेनेशन कॉल देनी पड़ जाएगी, आपको बुलाया जाएगा और हेड ऑफिस में बुलाएंगे, फिर आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो प्लीज़ जब आप क्लास में हो तो मिसबिहेव नहीं करना, आपने अपना पढ़ाई पर तवज्जो करना है। ओके, आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट हो, इंशाल्लाह हमारा एक अच्छा ताल्लुक रहेगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, पेज नंबर है 19, पेज नंबर 19, ये वीनस के बारे में है, अ सिटी ऑफ वाटर। पेज नंबर 19 ऑफ योर बुक, प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 19। और जिनके पास बुक्स नहीं है तो उनको अभी हमने सेंड कर दिया, मेरे ख्याल में आपको मिल गया होगा व्हाट्सएप के जरिए, इसके स्कैन कॉपी पे सेंड किया आपको, तो मुझे उम्मीद है आपको सबको मिल गई होगी, तो इसलिए आपके सबके पास बुक्स होंगी। सबके पास हैं बुक्स? दैट्स ग्रेट। ओके, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वीनिस, अ सिटी ऑफ वाटर। सबसे पहले थोड़ा सा वीनिस के बारे में बता दूं। वीनिस एक ऐसा शहर है, ये पानी के ऊपर आबाद है, पानी के ऊपर आबाद है। जैसे रॉटरडैम होता है, उसके पानी है, उसके इर्द गिर्द वो पूरा शहर आबाद है। और उसकी जो रोड्स हैं, वहाँ पे रोड्स नहीं है, वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती, बल्कि फेरीज चलती हैं, गोंडोलास चलती हैं, यानी कश्तियाँ चलती हैं। तो वहाँ की रोड्स जो हैं पानी की रोड्स हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिटी है, बड़ा देखने के काबिल है, बड़ा हिस्टोरिक सिटी है। तो कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो यू कैन विजिट। सो टू स्टार्ट विद, वेनिस अ सिटी ऑफ वाटर। टेक्स्ट है इसका। वेनिस इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इटली इन यूरोप। यूरोप में इटली के नॉर्थ ईस्ट पर वेनिस मौजूद है। So it is in the northeast of Italy. इटली के नॉर्थ ईस्ट में, यूरोप में ये वाक़या है। The historic center of Venice is a city of water built on 118 small islands separated by canals and joined by bridges. वेनिस जो सिटी है पानी के ऊपर बिल्ट है, और 118 उसमें तकरीबन वो हैं आइलैंड्स हैं। आइलैंड बोलते हैं छोटा सा जजीरा जिसके आसपास चारों तरफ पानी हो। तो उस 118 आइलैंड्स मिला के वो एक शहर बनाया गया है वेनिस, विच इज सेपरेटेड बाय कैनाल्स। कैनाल बोलते हैं नहर, वो पूरी मुख्तलिफ नहरें वहाँ पे निकलती हैं। एंड जॉइंड बाय ब्रिजेस, जॉइंड बाय ब्रिजेस यानी वो हर आइलैंड दूसरे आइलैंड से ब्रिजेस के साथ और नहरों के जरिए जोड़ा गया है। तो वहाँ पे रोड्स नहीं होती। द ग्रैंड कैनाल इज द मेन रोड। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द ग्रैंड कैनाल इज द मेन रोड। ग्रैंड कैनाल जो है इसकी मेन रोड है, यानी जो बड़ी नहर है वही मेन रोड है इसकी। And is busy with ferries and local boats called gondolas. तो यहाँ पे कौन सी ट्रैफिक चलती है? फेरीज और गोंडोलास। फेरीज बोलते हैं अब जो कार्गो शिप्स होती हैं, बड़ी बड़ी, समझे शिप नहीं होती लेकिन उससे भी छोटी होती है, लेकिन उसमें आप ट्रैवलिंग के लिए, कार्गो के लिए, मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ज़्यादा बंदे भर के, कश्ती से बड़ी होती है वो, तो वो ले जाया जाता है इधर उधर ले जाने के लिए। फेरी इस्तेमाल होती है, उसमें इवन गाड़ियाँ भी पार्क हो जाती हैं और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट किया जाता है। गोंडोला छोटी सी कश्ती होती है, जैसे आपने देखी है कश्तियाँ, वो छोटी कश्ती होती है। विच कैरी पीपल अक्रॉस द वाटर, जो लोगों को इधर उधर पानी में लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह। द गोंडोलियर्स हु पैडल द गोंडोलास across the crowded waterways are famous for their singing which echoes across the city. तो गोंडोलियर्स किसको बोलेंगे? मल्लाह को, जो कश्ती चलाने वाला है। कश्ती चलाने वाले
کو گنڈولیئر بول رہے ہیں. وہ جو گنڈولیئر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیڈل دا گنڈولاس. پیڈل بولتے ہیں چپو چلانا. وہ ایسے انہوں نے چپو پکڑے ہوتے ہیں, وہ گنڈولاس کو ایسے چلا رہے ہوتے ہیں, آگے چلا رہے اور ساتھ ساتھ سنگنگ کر رہے ہوتے ہیں, گا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا ایک عام طور پہ ہیبٹ ہے. تو وہ اپنی ٹریولنگ کے دوران گانا بھی گاتے ہیں. Okay, Venice is a treasure trove of historic buildings. Venice is a treasure trove of historical buildings. Treasure trove کو آپ انڈرلائن کر لیں. یہ treasure trove کا کیا مطلب ہے؟ collection of valuable things, یعنی بہت ہی قیمتی چیزوں کو کلیکٹ کر لیا جائے, اکٹھا کر لیا جائے, تو وہ ایک treasure trove کہلائے گا. آف ہسٹورک بلڈنگس. ہسٹورک بلڈنگس وہ ہوتی ہیں جو پہ تاریخی بلڈنگ ہو, پرانی بلڈنگس ہوتی ہیں اور ان کی ایک باقاعدہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے, جیسے کوئی پیلس ہے, کسی بادشاہ نے بنایا ہے, کوئی فورٹریس ہے یا کوئی ایسی عمارت ہے, تو یہ ان کی ایک تاریخی ہسٹری بھی اس میں ہوتی ہے. تو وہ ہسٹوریکل بلڈنگس بھی ان کو بولتے ہیں. مینی آف وچ کنٹینس ورلڈ فیمس پینٹنگس. اور ان بلڈنگس کے اندر زیادہ تر پینٹنگز رکھی ہوئی ہیں, انہوں نے اپنا آرٹ گیلریز رکھی ہوئی ہیں, تو ان میں بہت ساری پینٹنگز بھی آپ کو مل جاتی ہیں. اوکے, one of the best known buildings in the stunning Doge Palace in St. Mark's Square. One of the best known buildings, جو بہترین بلڈنگ ہے وہ سینٹ مارک اسکوائر ایک جگہ ہے وہاں پہ, اور اس میں ڈوج پیلس ہے, ایک کسی ایمپرر نے بنایا تھا. تو وہ ڈوج پیلس دیکھنے والا ہے, بڑا خوبصورت جگہ ہے, بڑی اچھی بلڈنگ ہے, بڑی خوبصورت اور تاریخی بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے. Venice is such a popular city with tourists that in the busiest months, the city authorities limit the numbers of tourists allowed to enter in order to ease congestion. تو وینس اتنا پاپولر سٹی ہے کہ ساری دنیا سے جو ٹورسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ آتے ہیں, تو اتنا رش لگ جاتا ہے جب بزی منتھ ہوتے ہیں, جب ان پہ سیزن ہوتا ہے جہاں پہ لوگ ٹریولنگ کر کے آتے ہیں, تو اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ وہاں رش لگ جاتا ہے. اس لیے وہاں کی اتھارٹیز, ان کی جو اتھارٹیز بولتے ہیں حکام, یعنی وہاں کے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں, جو بھی ادارہ ان کا پولیس کا یا جو بھی ادارہ ہے, وہ لوگ پھر وہ اتھارٹیز کیا کرتے ہیں, وہ پھر ان کو کم لوگوں کو ایک پارٹس میں لمٹ کر دیتے ہیں. ان کے ٹریولنگ جو ٹریولرز آ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو بھیجا, پھر کچھ کو روک لیا, پھر اگلے دن کچھ اور کو بھیج دیا. تو اس طرح سے وہ تھوڑی سی اس کو لمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اگر سارے کے سارے لوگ ٹورسٹ وہاں پہ پہنچ جائیں تو وہاں کی جو روڈ ویز ہیں, یعنی وہ جو کینالز ہیں, وہ بلاک ہو جائیں, کشتیاں رک جائیں, پھر کسی کو گزرنے کی جگہ نہ ملے, کیونکہ بہت تنگ گلیاں سی ہوتی ہیں. آپ نے اگر کوئی پکچر اس کی دیکھی ہو وینس کی, آپ گوگل کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت تنگ گلیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو لمٹ کرتے ہیں رش کو روکنے کے لیے. نیکسٹ پیراگراف اس کا شروع ہوتا ہے. ایچ ایئر بٹوین اکٹوبر ٹو اپریل وینس از فلڈڈ بائی ایکوالٹے. یہ ایک اٹالین ورڈ ہے جس کا مین ہے وچ مینس ہائی واٹرس. وہ اپریل سے اکتوبر میں وینس جو ہے وہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے, اکثر سیلاب آ جاتا ہے, یعنی پانی بہت آ جاتا ہے اس میں. اور دیز فلڈس آر سم ٹائمس ڈیواسٹیٹنگ, کیونکہ یہ جو سیلاب ہوتے ہیں کبھی کبھی بہت ہی زیادہ تباہ کن ثابت ہوتے ہیں, کیونکہ پانی جو ہے نا عمارتوں کے اندر چلا جاتا ہے. وہاں پہ آپ کو معلوم ہے ہسٹورک پلیسز ہے, یعنی ہسٹورک جو بلڈنگز ہیں وہاں پانی چلا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, the worst flood were in 1966 when St. Mark's Square was under 4 feet of water and many Venice arts treasures were damaged. 1966 میں ایک بہت برا فلڈ آیا وہاں پہ, اور سینٹ مارک اسکوائر پہلے آپ نے پڑھا, یہاں پہ سینٹ مارک اسکوائر کی جو بلڈنگز تھی وہ پانی کے اندر آ گئی, اور 4 فٹ پانی وہاں پہ آ گیا تھا. اور ان کی جو بہت نقصان ہوا, ان کے جو آرٹ گیلریز میں نے بتایا کہ ان میں گھروں میں پینٹنگز لگی ہوئی ہیں, بہت قیمتی پینٹنگز, پرانی پینٹنگز, تو وہ ساری ضائع ہو گئی. بہت سا آرٹ ورک اس میں
ضائع ہو گیا 1966 میں جو سیلاب آیا تھا. The next serious flood have been predicted for 2030. 1930 میں 2030 میں وہ اس کی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ دوسرا ایک سیریس فلڈ آ سکتا ہے. وہ پہلے سے انہوں نے اس کی پریڈکشن کی ہوئی ہے. پریڈکٹ کرنا یعنی پیشن گوئی کرنا، پہلے سے کوئی کام جو ہونے والا ہے، جو مستقبل میں فیوچر میں کبھی ہوگا، وہ کام کو پریڈکٹ کر لینا کسی بھی وجہ سے، یعنی کسی سائنٹیفک معلومات کی بدولت، وہ آج کل سائنس کی وجہ سے پاسبل ہے. تو وہ جو سائنٹسٹ ہیں وہاں کے، وہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ 2030 میں ایک بڑا فلڈ آئے گا. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ Authorities are trying to find ways to protecting the city before that date. اس تاریخ سے پہلے، 2030 سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں، اتھارٹیز وہاں کی کوشش کرتی ہیں کہ اس فلڈ کو کسی طریقے سے روکا جا سکے، یا اس کے جو نقصانات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہو گیا ختم. وینس کے بارے میں تھا. اس کے مشکل جو ورڈز ہیں وہ آپ انڈر لائن کر لیجئے ساتھ ساتھ، اور پھر اس کو آپ کو میں اور بھی بتاؤں گا اس کے بارے میں. اب نیکسٹ پیراگراف جو شروع کرتے ہیں، نیکسٹ جو ہے اسٹریٹ چلڈرن ان برازیل. اسٹریٹ چلڈرن ان برازیل، پیج نمبر 20. باقی کوئی چیز نہیں سمجھ آئی ہوگی وہ ہم آپ کو بعد میں کوشچنس آپ کے لے لیں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن ابھی یہ ہم نے پڑھنا ہے اسٹریٹ چلڈرن ان برازیل. گلیوں کے لڑکے یعنی بچے جو ہوتے ہیں گلیوں میں پھرتے ہیں، برازیل کی گلیوں میں غریب لوگ بچے جو ہوتے ہیں وہ، ان کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں. ان مینی کنٹریز ان دا ورلڈ، بہت ساری ملکوں میں، دنیا میں، as in many countries in the world, in Brazil there is very obvious social inequality. Social inequality یعنی امبیلنس جو ہوتا ہے نا، انفیئر ٹریٹمنٹ، یا بہت سوشل امبیلنس ایسے ہوگا کہ جیسے بہت جو امیر ہے وہ بہت امیر ہیں، اور جو کچھ غریب ہیں وہ بالکل ہی غریب ہوتے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ ڈفرینس ہے. امیر زیادہ ہیں اور غریب جو بیچارے ہیں ان کے لیے روٹی کمانا بھی مشکل ہے، یعنی ایکول نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے ان میں. تو یہ سوشل انیکوالٹی ہے. دیر آر مینی انارمس رچ پیپل اینڈ also vast number of extremely poor people living well below the poverty line, who scratch a living as best they can. There are many enormously rich people. وہاں پہ بہت زیادہ امیر لوگ بھی ہیں. انارمس یعنی بہت زیادہ، یہ سپرلیٹو ڈگری یعنی ایک بہت زیادہ سے بھی زیادہ، انارمسلی بہت زیادہ رچ پیپل وہاں پہ موجود ہیں، رچ لوگ موجود ہیں. اینڈ آلسو اے واسٹ نمبرس آف ایکسٹریملی پور پیپل لیونگ ویل بلو دا پاورٹی لائن. اور اسی طرح بہت زیادہ تعداد وہاں پہ غریب لوگوں کی بھی ہے جو کہ بلو دا پاورٹی لائن رہتے ہیں، یعنی غربت کی بھی لکیر سے نیچے. یعنی غربت، ایک تو غریب ہوتا ہے نا، بندہ غریب ہے لیکن اس سے بھی زیادہ غربت ہے ان کے لیے. who scratch a living as best they can. وہ بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی مشکل سے، ان کے کھانے پینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو scratch a living کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. In Brazil the problem is very serious. برازیل میں یہ پرابلم بہت سیریس ہے، بہت زیادہ غریب لوگ ہیں وہاں پہ. Because 1/3 of the population earns less than $80 a month. وہاں کی پر کیپیٹا انکم، یعنی وہاں پہ جو ایک مہینے میں لوگ کماتے ہیں، جو وہاں پہ سروے ہوا ہے وہ ہے کہ $80 سے بھی کم لوگ کماتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت کم ارننگ ہے جو کہ غریب لوگ، جو 1/3 پاپولیشن یعنی ایک پورے پاپولیشن کی تیسرا حصہ جو ہے وہ پاورٹی لائن کے نیچے ہے، بہت کم کما رہے ہیں وہ پیسے. ٹھیک ہے. Nothing at all. اچھا. Many people have no jobs and are illiterate. بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ان کے پاس نہ جاب ہے اور وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. illiterate بولتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو. ٹھیک ہے.
illiterate اور ان کے پاس جابس بھی نہیں ہیں. اگر جو لوگ ابھی جوائن ہوئے ہیں ہمارے ساتھ تو ان کو یہ بتا دوں یہ ہم پیج نمبر 20 پر ہیں. پیج نمبر 20 اسٹریٹ چلڈرن ان برازیل. ٹھیک ہے, تو آپ یہ پیج کھول سکتے ہیں. They have no hope of a better life اور ان کے پاس کوئی اچھی زندگی کا کوئی ہوپ نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے کہ یار اچھا ان کو کوئی جاب مل سکے, کوئی اچھی اپرچونٹی مل سکے. تو ان کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہوتا to live a better life for themselves and اور for their children, اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ کما سکیں. تو وہ ان کے پاس ایسے کوئی اچھے اپرچونٹیز نہیں ہیں, کوئی جابس نہیں ہیں. hundreds of children, many as young as 8 years, 8 سال کی عمر کے زیادہ تر جو بچے ہیں, ہزاروں بچے leave their families because not only is there nothing for them at home but home is frequently a violent place. violent بولتے ہیں بہت تشدد آمیز, جس پہ بہت ہی ہر جگہ لڑائی جھگڑے جن گھروں میں ہوں, یعنی کوئی اچھی جگہ نہ ان کے پاس ہو, رہنے کی سہولیات نہ ہوں, وہ ایک پرتشدد ماحول میں رہنے والے بن جاتے ہیں بچے. لیو دیئر فیملیز, وہ اپنے گھروں کو 8 سال کی عمر میں چھوڑ دیتے ہیں اپنے فیملیز کو, بیکاز ناٹ اونلی دیر از نتھنگ فار دیم, ان کے لیے گھر میں کچھ ہوتا نہیں ہے, سہولیات ہوتی نہیں ہیں, تو باہر نکل جاتے ہیں. کوئی آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا بچے جو ہوتے ہیں آوارہ پھرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں گھر سے. تو یہ کیا ہے, غربت کی وجہ سے. تو اور ان کا گھر بھی ان کے لیے کوئی اچھی سہولیات نہیں دے سکتا. These homeless children live on the street without any shelter. یہ بغیر گھر کے بچے جو ہوتے ہیں, جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا, ہوم لیس اس کو بولتے ہیں جس کا کوئی گھر نہ ہو. سو ہوم لیس چلڈرن جو ہیں وداؤٹ اینی شیلٹر اسٹریٹس میں رہتے ہیں, جن کا کوئی اپنا گھر بھی نہیں ہے اور کوئی شیلٹر نہیں ہے. شیلٹر بولتے ہیں سایہ یا کسی چیز کا چھت, بغیر چھت کے جو وہ رہتے ہیں, تو اسٹریٹس میں رہتے ہیں وہ بچے. آپ نے یہاں بھی دیکھے ہوں گے بچے. Okay. They beg for money in order to buy the barest necessities of life. وہ پیسوں کے لیے پھر وہ بھیک مانگنا پڑتی ہے ان کو, اور اپنے جو گزارا کرنے کے لیے بیرسٹ نیسیسٹی, جو بہت ضروریات جو ہوتی ہیں لائف کی, جیسے کھانا ہے, ناشتہ ہے, یا اور کوئی چیز کھانے پینے کے لیے, کھانا پینا ہی ہوتا ہے, کپڑوں کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں پھر ان کو بیگ کرنا پڑتا ہے. بیگ کا مطلب ہے مانگنا, بھیک مانگنا. ٹھیک ہے. although some people try to help them, حالانکہ although کا مطلب حالانکہ کچھ لوگ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں. the authorities who should do so do not. جو اتھارٹیز وہاں کی جو ہوتی ہیں, جو گورنمنٹ ہے, اس کو یہ کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو کرنا چاہیے ان کے لیے کچھ, لیکن وہ گورنمنٹ کرتی نہیں ہے. The government does not help the children and the police often use violence towards them. جو گورنمنٹ ہے ان بچوں کی کوئی مدد نہیں کرتی, ان کے لیے کوئی پالیسی نہیں لے کے آتی, ان کو کوئی کھانا نہیں دے سکتی. تو کیا ہوتا ہے پھر, پولیس جو ہے وہاں کی یوز وائلنس ٹوورڈز دیم, ان بچوں کے ساتھ ظلم بھی کرتی ہے, تشدد کرتی ہے, ان کو مارا بھی جاتا ہے بچوں کو. As more and more families arrive from the countryside to try and find work in the city. جیسے کہ بہت زیادہ فیملیز جو ہوتی ہیں, خاندان جو ہیں کنٹری سائڈ, کنٹری سائڈ بولتے ہیں گاؤں, تو گاؤں ہوتا ہے نا, وہاں سے گاؤں سے اتر کے, گاؤں سے آ کے بڑے شہروں میں آ کے آباد ہوتے ہیں, تاکہ وہاں پہ کوئی انہیں اپرچونٹی مل سکے کام کے لیے, کوئی بہتر ان کو مواقع مل سکیں, کیونکہ شہروں میں وسائل زیادہ ہوتے ہیں, جابس زیادہ مل سکتی ہیں ان کو. وہاں پہ جس گاؤں میں وہ رہتے ہیں وہاں ان کو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, تو اس لیے غربت ہوتی ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, بہت ساری فیملیز وہاں سے موو کر کے بڑے شہروں میں آ جاتی ہیں کام کے لیے. The gigantic problem of street children grows worse day by day. Worse بولتے ہیں بہت ہی, بیڈ کا جو دوسری ڈگری ہے بیڈ, ورسٹ, تو بیڈ سے بھی زیادہ, یعنی بہت ہی بری حالت میں. سو جائگینٹک بولتے ہیں بہت بڑا, بگ یعنی ویری بگ, جائگینٹک
प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन की है, जो ग्रोज वर्स डे बाय डे, ये बढ़ती ही जा रही है ये मुश्किल उनके लिए, बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पे, तो ये जो गुर्बत है ये ख़त्म नहीं हो पा रही। तो ये आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, आज इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट जो होगा कल, हम ये लिविंग इन अ गर्ल इन मंगोलिया, ये आपने रीड भी करना है, ये सारे लेसन्स, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन वीनिस का भी, और स्ट्रीट चिल्ड्रन इन ब्राज़ील, स्ट्रीट चिल्ड्रन इन ब्राज़ील, ये दोनों चीज़ें आपने करनी है। और इसका क्लास वक्त जो है मैं आपको बता दूं, वहाँ पे आपने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको लिखना है, और उनकी इसी बुक में से, यहीं से पेज नंबर 19 एंड 20, वीनिस और स्ट्रीट चिल्ड्रन इन ब्राज़ील, इनका आपने मुश्किल वर्ड्स लिख लेने हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं, और उनके मीनिंग भी लिखने हैं, ठीक है, डिक्शनरी से। कल मैं आपसे ये पूछूंगा, ये आपका काम होगा, घर से करना है। पिछला आपको, मुझे उम्मीद है आपने याद भी किया होगा, देखा भी होगा, जो अब तक हमने करा दिया आपको, ठीक है। ये बकाया हम कल करेंगे। अब आप आ जाए वापस अपने पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4, वेयर वी लिव नाउ, पेज नंबर 4, वेयर वी लिव नाउ। इसकी दो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, वो अभी मैं आपको करा देता हूँ। रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसका क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आपको कराया है, और आपके पास आपको मिल भी गया होगा व्हाट्सएप के जरिए, वो आपने यकीनन आपने अपनी कॉपी पे होमवर्क पे आपने किया होगा, ठीक है ना। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। Which of the 4 countries do you think sound the most interesting to visit? Give your reasons. Which of the 4 countries, ये जो 4 कंट्रीज आपने पढ़ी हैं, जिसमें लंदन के बारे में भी है, इसमें रशिया के बारे में भी है, क्यूबा के बारे में भी है, और नेपाल के बारे में, 4 कंट्रीज में से कौन सी ऐसी कंट्री जो है आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आती है, आपका क्या व्यू है इसमें, तो ये अपने रीजंस आपने देने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कम से कम ये होगा आपको, अच्छा ये आपको मिल जाएगा PDF में आंसर इसका, ठीक है। मैं अभी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन माई ओपिनियन, मेरी नज़र में इंग्लैंड इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंट्री टू विजिट। इंग्लैंड जो है बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है कि इसको विजिट किया जाए। इट इज़ फेमस फॉर इट्स डबल डेकर बसेस एंड ब्लैक टैक्सीज। इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर वेरी अट्रैक्टिव। इसकी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं, जैसे मलका का जो पैलेसेस हैं वहाँ पे देखने वाले हैं वो, तो इसकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। Furthermore, its museums and art galleries are also worth seeing. देखने के काबिल है इसकी। Furthermore, इसकी जो आर्ट गैलरीज हैं और म्यूजियम्स जो हैं जो इसके, वो देखने के काबिल हैं। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम 3 differences between the style of writing an email and the style of writing a letter which you send by post. ये इसमें कह रहा है कि नेम 3 differences, 4 differences बताइए जो आप स्टाइल ऑफ राइटिंग ईमेल और स्टाइल ऑफ राइटिंग लेटर, जब आप लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है और ईमेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एन ईमेल, इसका आंसर लिखें, एन ईमेल इज सेंट बाय कंप्यूटर बाय टाइपिंग, ठीक है। एन ईमेल इज सेंट बाय टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। यू कैन ऐड पिक्चर्स इन इट, आप इसमें पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। एंड इट सेव्स टाइम, और ये सेकंड्स में क्योंकि चला जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वो आपको आंसर्स भी उसका सेकंड में आ जाता है, इसलिए ये 3 इसके जो डिफरेंसेस हैं। अ लेटर, अब लेटर के बारे में, अ लेटर इज पोस्टेड, इट टेक्स टाइम टू राइट एंड डिलीवर। लेटर को पोस्ट किया जाता है, उसको हाथ से पेपर पे लिखा जाता है, और ये टाइम भी लगता है इसमें। अगर आप इसको आज पोस्ट करेंगे, 1 मंथ तक आपको उसका जवाब, या 15 डेज में उसका जवाब आएगा। सो ये 2 क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएंगे। आपने इसको होमवर्क में उसी जगह जहाँ पे आपने पहले 6 क्वेश्चन ये किए हैं रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो ये भी बकायदा उसके साथ आपने करने हैं। अब नेक्स्ट है कंपाउंड एडजेक्टिव। पहले सिंपल प्रेजेंट वर्ब टेंस के बारे में बता देते हैं, ग्रामर की जो है, पेज नंबर 5।
the simple present verb tense. The simple present tense is used when you are describing conditions that have existed for some time. یہ کہہ رہے ہیں کہ سمپل پریزنٹ ٹینس کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ایکشن جو کہ آپ مسلسل کر رہے ہیں لیکن کچھ ٹائم